نماز کے اندر بغیر کسی تقاضے کے بلا وجہ جان بوجھ کر کھنکارنا بلا وجہ ایسے کرنا، اس طرح کرنے میں اگر الفاظ پیدا ہو جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ ہاں، اگر گلے میں بلغم آ گئی ہے، آواز صاف کرنی ہے، طبیعت کا تقاضا ہے، گلے میں کوئی خراش محسوس ہو رہی ہے، تو اب اگر کھنکارتے ہیں یا پھر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے سے کوئی گزرنے لگا ہے، اپنے دھیان سے مستی میں کوئی جا رہا ہے، اب گزرنے والے کو بتانا چاہتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہوں دھیان سے، تو اب اس وقت اگر کیا یا پھر امام بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو ڈر ہے کہ سلام نہ پھیر دے، اگلی رکعت کے لیے کھڑا کرنا ہے، اب آپ نے کہہ دیا اس طرح سے اگر تھوڑا اشارہ دے دیا، تو اس طرح ان موقعوں پر اگر کھنکاریں گے، طبیعت کا تقاضا ہو، گلے میں خراش ہو، آواز صاف کرنی ہو، گزرنے والے کو روکنا ہو یا امام کو تھوڑا بہت خبردار کرنا ہو، تو ایسے وقت میں اگر وغیرہ وغیرہ کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر بلا وجہ اگر کیا اور اس سے اگر الفاظ بن گئے، الفاظ بننا شرط ہیں، کوئی دو حرف بھی اگر بن گئے، تلفظ پیدا ہو گئے، تو نماز ان سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اگلی بات، نماز کے اندر کوئی چیز کھانا یا پینا، اس کو دو صورتیں ہیں، پہلے یہ سمجھ لیں۔ ایک ہے کہ نماز آپ پڑھنے لگے ہیں، پہلے سے کوئی چیز منہ میں ہے، سمجھ آ گئی نا؟ نماز پڑھنے لگے ہیں، پہلے ہی سے کوئی چیز آپ کے دانتوں میں یا منہ میں موجود ہے، دانتوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ اور ایک ہے دانتوں میں کچھ نہیں، منہ میں کچھ نہیں، باہر سے کچھ لیا، تو نماز آپ پڑھنا شروع کر دیں اگر باہر سے کچھ لیں، خواہ پانی کا ایک قطرہ ہو، خواہ تل کا ایک دانے برابر کوئی چیز ہو، تل کا دانہ ہو، اگرچہ بغیر اس کو چبائے ویسے کھا لیا، تو باہر سے کوئی چیز نماز کے دوران اندر لی، پانی کا ایک قطرہ ہو یا تل برابر بھی کوئی چیز ہو، کھا لینے یا پی لینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی نا یہ بات؟ نماز کے دوران اگر باہر سے کوئی چیز لے کر آپ کھائیں گے، باہر سے مراد یہ کہ منہ سے باہر ہو، ٹھیک ہے نا؟ مسجد سے باہر نہیں، منہ سے باہر کوئی چیز ہو، جیب میں ہو، ہاتھ میں ہو، ساتھ پڑی ہو، اٹھا کر اگر کھائیں گے، تل برابر ہو یا پانی کے قطرے جتنی مقدار ہو، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر نماز شروع کرنے سے پہلے دانتوں میں کوئی چیز کھانے کا ذرہ وغیرہ پھنسا ہوا تھا، تو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ چنے کے برابر یا اس سے زیادہ مقدار میں ہے، اس کو کھا لیا تو اب بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر چنے سے کم ہے اور دانتوں میں کوئی چیز اٹکی ہوئی تھی، وہ آپ نگل گئے، تو اگر چنے سے کم ہو تو معاف ہے، لیکن مکروہ ہے، یہ یاد رکھیے گا، پھر بھی مکروہ ہے لیکن نماز ہو جائے گی۔ اگر چنے کے برابر ہوئی یا چنے سے زیادہ چیز ہوئی جو دانتوں میں اٹکی ہوئی تھی اور اب آپ نے کھا لی ہے، تو اب نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہوئی، کم ہے تو پھر کیا ہے؟ معاف ہے، لیکن مکروہ ہوگا یہ فعل، نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ نماز سے پہلے کوئی چیز میٹھی کھائی تھی، اب میٹھے کے ذرات وغیرہ تو باقی نہیں ہیں، لیکن منہ میں جو پانی ہوتا ہے، تھوک ہوتا ہے، لعاب ہوتا ہے، اس میں میٹھے کا اثر موجود ہے، تو اس کو اگر نکل لیا تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے شکر کھائی تھی اور شکر کا دانے منہ میں ہیں، تو دیکھیں گے پھر وہ کتنے ہیں، سمجھ آئی؟ چنے سے کم ہیں یا برابر ہیں یا زیادہ ہیں، پھر وہ پہلے والا مسئلہ ہوگا۔ اگر کھانے کا ذرہ میٹھے کا، کوئی رس گلہ کھایا ہے، سون حلوہ کھایا ہے، مٹھاس منہ میں ہے لیکن میٹھے کا کوئی ذرہ نہیں ہے، اب لعاب اگر نکل لیا تو نماز اس سے فاسد نہ ہوگی۔ اگلی بات بھی بڑی اہم ہے، جواب بیان ہو لگی، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران بعض اوقات مسوڑوں سے خون آ جاتا ہے اور آدمی کو پتہ نہیں چلتا، یا منہ میں کوئی چھالا بنا ہوا تھا، وہ پھس گیا، پتہ نہیں چلا، تو اب لعاب جب جاتا ہے گلے میں، تو اب اس کا ذائقہ گلے میں جا کر محسوس ہوتا ہے، تو یوں نماز کے اندر مسوڑے سے خون آ گیا
یا پھر دانہ وغیرہ تھا، چھالا وغیرہ، وہ پھس گیا، ٹھیک ہے، تو اب اس کا ذائقہ اگر گلے میں محسوس ہوگا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر اتنی کم مقدار میں مسوڑے سے ہلکا کوئی دانے برابر، بالکل تل کی طرح ایک قطرے برابر یا اس سے بھی کم خون نکلا اور اس کا ذائقہ گلے میں پتہ نہیں چلا ہوا، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، تو وہ معاف ہے۔ لیکن اگر اتنا خون نکلا کہ آپ کے گلے میں اگر لعاب گیا اور آپ کو محسوس ہوا اس کا ذائقہ، تو اب نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ نماز کے ٹوٹنے کا مسئلہ ہے۔ اور وضو کے ٹوٹنے کا مسئلہ بھی سن لیں۔ اگر آپ نے وضو کیا ہوا ہے اور آپ کے مسوڑوں سے خون نکل آیا، تو اب آپ تھوکیں گے، تھوک کر دیکھیں گے، اگر سرخی غالب ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ اگر سرخی غالب نہیں ہے، زردی ہے یا سفیدی ہے، تو اب وضو باقی ہے۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ سرخی، خون کی سرخی اگر تھوک پر غالب ہوگی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح نماز کے اندر جب دیکھنا ہے تو آپ کے گلے میں جو ذائقہ ہے وہ دیکھنا ہے۔ اگر خون کا ذائقہ محسوس ہوگا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح نماز کے دوران قبلہ سے پھر جانا، اگر وہ 45 درجہ یا اس سے زیادہ پھرنا ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر 45 درجے کے اندر اندر ہیں، یعنی کہ ہلکے بھلکے پھرے ہیں، زیادہ نہیں پھرے، تو نماز ہو جائے گی۔ سمجھ آ گئی نا؟ بعض اوقات رش میں نماز پڑھ رہے ہیں، دھکا لگا یا کسی گزرنے والے نے آپ کو سائیڈ مار دی اور آپ تھوڑے سے قبلے سے پھرے لیکن فوراً ٹھیک ہو گئے، تو دیکھا جائے گا کتنے کے پھرے ہیں۔ 45 درجے کے اندر اندر ہیں تو نماز ہو جائے گی، اگر زیادہ پھریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ بیان ہوا اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھنے اور ہماری نمازوں کو ہمیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔